تشیع کی ہاں یہ تین شرطیں موجود ہیں. یہی مصیبت ہے کہ چونکہ واقعہ کربلا میں ہیں ساری تاریخی روایات، اب ایک فریق جو بیان کرتا ہے جو روایت اس کے خلاف آتی ہے وہ کہتا ہے یہ تاریخ ہے چھوڑ دو، اور جو اس کے خواہش کے مطابق ہوتی ہے تو پھر انہیں قطعی دلال سمجھ لیتے ہیں. تو واقعہ کربلا موجود ہی تاریخی راویوں پر ہے. تو تین شرطیں حضرت حسین کی کہ یا سرحدوں پہ جانے دو، یا واپس جانے دو، یا یزید کے پاس لے چلو، اضع یدی علی یدی، یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں. تو یہ تین شرطیں اہل تشیع کی کتب میں موجود ہیں، کتب اہل سنت میں بھی ہیں، لیکن اس کی صحیح سند موجود نہیں. تو شیعہ کے خلاف بطور حجت کے تو بیان کرنا صحیح ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کی کوئی صحیح سند بھی ہوگی تو صحیح سند موجود نہیں. ان کی حیثیت بھی تاریخی ہے. کہا جاتا ایک سوال یہ بھی کہتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یزید صحابہ سے تلوار کے زور پر بیعت ہوئی. یہ جو سوال ہے یہ انتہائی بے غیرتی پہ مبنی ہے، اور یہ شیعہ کی طرف سے. آپ ذرا خود سوچیں کہ صحابہ تھے کون جن کو کیسر اور کسرا کی سپر طاقتیں تلوار سے نہیں ڈرا سکی، روم اور ایران کی سلطنتوں کی تلواروں سے نہیں ڈرے، یزید کی تلوار سے ڈر گئے. تو یاد رکھو جو آدمی کہتا ہے کہ صحابہ میں نے لالچ میں آ کر بیعت کی یا ڈرا دھمکا کے بیعت کی، تو وہ آدمی رافضیت کا بدبودار ڈبہ ہے، اور یا غلط فہمی میں ہے یا اس میں رافضیت کا پورا بیج موجود ہے. صحابہ وہ ہیں جو ڈرنے والے ہے ہی نہیں. اللہ نے خود فرمایا اشداء علی الکفار، اور نبی کے صحابہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون حزب اللہ هم المفلحون. ان صحابہ کو کہنا کہ یزید سے ڈر گئے یا یزید سے کوئی لالچ تھا، یہی وجہ ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد آپ کو یہ بھی مولوی آدھی بات بتاتے ہیں کہ یزید کی بیعت کی، یہ بھی ساتھ بتانی چاہیے کہ خلا اہل المدینہ صحابہ نے یزید کی بیعت توڑی دی ہے. اگر تلوار کے ڈر سے کی ہوتی تو پھر توڑی کیوں؟ تو یہ صحابہ پہ الزام ہے، بہتان ہے. صحابہ وہ ہیں نہ لالچ میں آتے ہیں نہ کسی سے ڈر سکتی. جی کیا شہدائے کربلا میں کوئی ابوبکر عمر عثمان نام کے شہید بھی تھا؟ یہ وہ راز ہے جس کو شیعہ ذاکر کبھی نہیں بیان کرے گا. اس نے چند کربلائی جوڑے رکھے ہیں اور یہ کبھی نہیں بیان کرے گا کہ کربلا، آپ ان سے پوچھیں کہ کربلا کے شہیدوں کی ذرا نام بتا دو. یہاں میرے پاس اس پر بھی 20 حوالے ہیں، اور یہ بہار الانوار میں ملا نے اقرار تو کیا، نام بھی لکھے، لیکن جب طریقہ لکھا نا زیارت قبور شہداء کا تو وہاں نام حذف کر دیے. یہاں پتہ نہیں کیسے لکھ گیا، اسے خیال نہیں آیا. اور آگے جا کے قبروں کی زیارت پر چونکہ سلام تھا تو وہاں ابو بکر عمر عثمان کا نام نہیں لکھا. واقعہ کربلا میں یاد رکھو ایک ابو بکر شہید ہونے والا نہیں اور ایک عمر نہیں، یہ ہے بہار الانوار، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 45 سے، اور اس کا صفحہ نمبر 36. اس پہ خیال رکھو لمبی عبارت ہے، وقت بڑا کم ہے. صفحہ 36 پر ابو بکر بن علی کے معنی
ابو بکر بن علی، علی کا بیٹا ابو بکر ایک، اور دوسرا عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی، علی کا بیٹا ابو بکر اور علی کا بیٹا عمر، علی کا بیٹا عثمان، اسی طرح ابو بکر بن حسن، حسن کا بیٹا ابو بکر، عمر بن حسن، حسن کا بیٹا عمر، عمر بن حسین، حسین کا بیٹا عمر. تو یہاں ایک عمر نہیں 3 عمر شہید ہوئے. واقعہ کربلا میں کتنے عمر شہید ہوئے؟ 3 عمر، 3 عمر اور 2 ابو بکر، 2 ابو بکر. اور کل جو شہداء ہیں واقعہ کربلا میں بنو ہاشم کے کتنے ہیں؟ 17. کل شہداء 17 ہیں. ان 17 میں 3 عمر ہیں، 2 ابو بکر اور ایک عثمان ہے. عثمان بھی ان میں ہے. اب یہ شیعہ ذاکر کبھی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں. بیار الانوار میں بھی اور جہاں پر بھی واقعہ کربلا کے شہداء ہیں ان میں آپ کو 3 عمر ملیں گے، 2 ابو بکر ملیں گے، ایک عثمان ملے گا. اور اس سے زائد بھی ہے. یہ تو جہاں بہار الانوار کی اس عبارت میں بات کر رہا ہوں، تو آپ اسی سے ذرا بتائیں کہ اگر حضرت علی کا ابو بکر سے پیار نہ ہوتا تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے. اگر حضرت علی کا حضرت عمر کا احترام اور محبت نہ ہوتی تو اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں یا دوستوں کے نام پہ. تو یہ نام بتا رہے ہیں کہ حضرت علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھ رہے ہیں، عمر رکھ رہے ہیں، عثمان رکھ رہے ہیں، اور حضرت حسن اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر رکھ رہے ہیں، اور حضرت حسین اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھ رہے ہیں. تو یہ کس بات کی علامت ہے، کس بات کی دلیل ہے؟ یہ عجم کے مرتدین نے جو صحابہ کے پر تبرہ کیا اور اختلاف ثابت کرنے کی کوشش کی، جس چیز کو ذریعہ بنایا وہ واقعہ کربلا ہے، اور واقعہ کربلا خود سند بن گیا ہے حضرت علی، ابو بکر، عمر، عثمان کی آپس کی محبت کی. اس لیے شیعہ ذاکر کو کہو ذرا اس پہ بھی قصیدہ پڑھ. صرف قصیدے پڑھتا ہے، زین العابدین فلاں، ذرا ابو بکر، عمر، عثمان سے بھی پڑھ قصیدہ، پتہ لگے. یہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں. جی اکثر ساتھی پوچھتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی ولیعہد کیوں بنایا جبکہ دیگر صحابہ موجود تھے؟ تو اس کیوں کے 2 معنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مفصل مدلل جواب ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اس کو ہم ذرا کسی مجلس میں بیان کریں گے. مختصر یہ کہ حضرت معاویہ ہے کون، پہلے یہ سوچو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو سب سے بڑی شان ان کی ہے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے نا، حضرت معاویہ کی ایک آدمی نے شکایت لگائی ابن عباس کو، حضرت عبداللہ ابن عباس، تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، دا ہو انہو قد صاحب رسول اللہ، کہ اب معاویہ پہ اعتراض نہ کرنا، وہ نبی کا صحابی ہے. تو مختصر جواب تو میں بھی یہی دوں گا کہ معاویہ پر اعتراض نہ کرنا، انہو قد صاحب رسول اللہ، وہ نبی کا صحابی ہے. اور دوسرا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تابعین اور بعد والے علماء متفق ہیں کہ اسلام میں خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ کے بعد سب سے بڑے مدبر سیاستدان حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ.
اس لیے معروف ہے تدبر معاویہ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا دیانتداری سے کیا، خالص نیت کے ساتھ کیا، اور امت کی فلاح اور امت کے فائدے کے لیے کیا. ان کی نہ نیت پہ کوئی شک کر سکتا ہے، نہ ان کی فراست پہ کوئی شک کر سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ غیب دان نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے، آنے والے حالات کا انہیں کوئی علم کا ذریعہ نہیں تھا. جو انہوں نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا انہوں نے دیانتداری سے کیا، امت کی خیر خائی کے لیے کیا، اور صحیح نیت کے ساتھ کیا، اور یہ سمجھ کے کیا کہ اس سے امت کا فائدہ ہوگا. لیکن جو اللہ کے ہاں چیز مقدر تھی اس کو نہ حضرت معاویہ ٹال سکتے تھے اور نہ مستقبل کے حضرت معاویہ غیب دان تھے کہ حضرت معاویہ کو پتا ہو. اس لیے حضرت معاویہ پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں. یا پھر ایسی حیثیت پہلے یہ بھی جو حضرات اعتراض کرتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ جناب کی حیثیت کیا ہے. حضرت معاویہ تو صحابی ہے، تو بھی اپنا تعارف پیش کر، تو کون ہے؟ اور جو صحابی ہے اس کے لیے تو کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کو جنتی کہا. اور یہ معترض یہ کس بات کی بولی ہے؟ تو اس لیے اعتراض کرتے ہوئے نا اپنے قد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ فلاں نے یوں کیوں کیا، فلاں نے یوں کیوں کیا. حضرت موسیٰ اگر حضرت ہارون کی داڑھی سے بھی پکڑے کچھ نہیں ہوتا، اور کوئی عام امتی نبی کی داڑھی کی توہین کا عزم بھی کرے تو کافر ہے. تو مراتب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو فیصلہ کیا نیک نیتی پر تھا، فراست پہ تھا، اور امت کی خیر خائی میں تھا. جی ایک سوال یہ سبھی کہ کیا بقیہ اہل بیت کی اہانت کی گئی یزید میں توہین کی یا نہیں؟ بس یہ جو سوال ہیں ساتھی کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب ٹائم بہت اوپر ہو گیا. یہ آخری سوال ہے، اس کا میں جواب دوں گا. باقی انشاءاللہ نشست جو ہے 1-2 دن کے بعد رکھیں گے. سوال جتنے بھی کر سکتے ہو کرو، سب کو اجازت ہے. آج تو یہ شروعات ہے، یہ جب کام چلے گا تو بات چلے گی. یہ جو مسئلہ ہے یزید کے متعلق، بقیہ اہل بیت کے متعلق، تو یہ میرے پاس بہار الانوار ہے، جلد 45 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 146. اس میں یزید نے جتنے باقی حضرات بچے تھے ان سب کے ساتھ باقر مجلسی کہتا ہے کہ بہت حسن سلوک کیا، تھوڑا بہت بھی نہیں، بہت زیادہ حسن سلوک کیا بقول ملا باقر مجلسی کے. اور ان سب کو جگہ دی، اور حتیٰ کہ ان سب کو سامان دیا، اور جتنا سامان ضائع ہوا تھا اس سے زیادہ دیا. حتیٰ کہ ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ وہاں جو خواتین موجود تھی تو انہوں نے خود آپس میں مشورہ کیا کہ یزید نے ہمیں اتنا مال دیا ہے تو اب ہم یزید کا شکریہ کن لفظوں میں کریں. تو یہ بہار الانوار ہے ملا باقر مجلسی کی. تو آپ اندازہ کریں جب رافضی اتنی بات کی شہادت دے رہا ہے تو یہ جو لوگوں نے مشہور کیا ننگے اٹھ تے پٹھے پلان تے کھنڈا خنجر، یہ ذاکر نے مثالہ جو لگایا ہوا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ سب جھوٹ ہے. اور یزید کی بد اخلاقی
اہل بیت رسول کے ساتھ جتنا انہوں نے مشہور کیا کہ شام میں یہ کیا فلاں یہ کیا، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے ائمہ نے صاف لکھا ہے کہ یہ ذاکروں کی داستان گوئی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہر ذی عقل بھی سوچ سکتا ہے کہ کوئی کافر بھی اس طرح کا عورتوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتا جو ان کافروں نے لکھ مارا ہے۔ تو یہ 146 صفحے اور اسی طرح 48 پر لمبی عبارتیں ہیں جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید نے 3 دن ماتم کیا اور روتا رہا، تو جہاں جب کہتا ہے کہ لو کان الذی صنعتہ للدنیا، یزید آیا اور یزید نے کہا کہ لعن اللہ ابن مرجانہ، ابن زیاد پہ اللہ لعنت کرے جو اس نے آل بیت سے ظلم کیا۔ آگے کہتے اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں اپنی اولاد کی قربانی دے کر بھی آل بیت رسول کو بچاتا، اور جو حکم حسین مجھے دیتا اسی پہ میں عمل کرتا۔ یہ ملا باقر مجلسی لکھ رہا ہے، اسی پہ میں عمل کرتا جو حضرت حسین مجھے حکم دیتے۔ فامرا وزاد علیہ، اسی طرح فرماتے ہیں کہ انہوں نے 200 دینار دیے، فاخذها زین العابدین وفرقها فی الفقراء والمساکین، امام زین العابدین نے اس سے 200 سونے کے دینار لے لیے، اور اسی طرح فرمایا ہمارا برجل، انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کی عورتوں کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا جائے، اور پھر راستے پہ عرض لہم مقام۔ تو اس پر جو آگے آ رہا ہے بہت لمبی عبارت ہے کہ انہیں پورا پہنچانے کا عزت نوکر چاکروں اور سواریوں کے ساتھ وصیت کر کے بھیجا۔ تو لو کان الذی، تو آگے حضرت زینب فرمانے لگی کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت احسان کیا۔ حضرت فاطمہ بنت علی، زینب کی بہن کہتی ہے قد وجب علینا حق ھذا لحسن صحبتہ لنا، یزید نے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اب ہم پر ان کا حق واجب ہو گیا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت علی نے کہا، اور فحل کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بدلہ دینا چاہتی ہیں، یعنی آپ نے احسان کیا تو ہم بھی آپ کو بدلہ دینا چاہتی ہیں۔ فقالت واللہ ما لنا ما نصل به الا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی بدلہ نہیں، البتہ ہمارے کچھ زیورات تھے، تو یہ زیورات ہم آپ کو دینا چاہتی ہیں یزید کو تیرے اس احسان کے بدلہ میں۔ تو آگے سے یزید نے کہا کہ کان الذی صنعتہ للدنیا کان فی دون ھذا رضاج ولکن واللہ ما فعلتہ الا للہ وقرابتکم من رسول اللہ۔ یزید کہنے لگا اگر میں دنیا کی خاطر تمہارے ساتھ اتنے سلوک کرتا تو تمہارا یہ سونا مجھے کافی ہوتا، لیکن اللہ کی قسم واللہ ما فعلتہ الا للہ، میں نے جو تمہارے ساتھ اتنے سلوک کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اور کیوں کیا؟ قرابتکم من رسول اللہ، اس لیے کیا کہ تم رسول کے قریبی ہو، تو اس لیے مجھے بدلہ نہیں چاہیے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا، یہ باقر مجلسی ہے اور شیعہ کا امام بہار الانوار ان کی کتاب ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو یزید کو گالیاں دیتے ہیں اور دوسری طرف یزید کو محب آل بیت بھی ثابت کر رہے ہیں، اور یزید کا حسن سلوک بھی خود لکھ رہے ہیں۔ تو اب شیعہ مذہب والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ دو منہ، ایک نیچے سے ایک اوپر سے، یہ دو زبانیں کیا متضاد چل رہی ہیں کہ ایک طرف یزید جیسا لانتی کوئی نہیں اور دوسری طرف یزید جیسا شیعہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو پورا شیعہ ثابت کر رہے ہیں کہ یزید بھی شیعہ تھا اور سارا اس نے سلوک کیا۔ جی
کیا حضرت حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا تو کسی نے توہین کی؟ راس الحسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک، یہ بات ذہن میں رکھ لو، جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین کا سر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور ابن زیاد نے حضرت حسین کی توہین کی اور وہاں حضرت حسین کے منہ مبارک پر وہ چھڑی لگا رہا تھا، تو وہاں صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ بدماشی بند کر، یہاں چھڑی نہ مار، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہاں ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا، یعنی چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ان ہونٹوں سے چھڑی واپس کر۔ تو زیاد کا دربار، ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کا۔ اس کے بعد ذہن میں رکھو کہ یزید کے دربار میں کسی صحیح روایت سے بسند صحیح حضرت حسین کے سر کا پونچھ نہیں ثابت نہیں۔ اگلی بات ذرا قابل مطالعہ ہے، اب تک رافضی یہ نہیں بتا سکے، نہ مورخ بتا سکے کہ حضرت حسین کا اب سر کہاں ہے۔ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں راس الحسین کا آنا یہ ثابت شدہ عمل ہے، اور زیاد نے جو زیادتی کی راس الحسین کی، آپ کے سر مبارک کی، یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ پھر زیاد کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ زیاد کے جب سر رکھا ہوا تھا تو ایک سانپ آیا اور اس کے نتنوں سے داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، تو اس نے حضرت حسین کے چہرے پہ چھڑی لگائی تھی، تو اللہ نے اس کا بدلہ دنیا کو دکھا دیا کہ اس کے نتنوں سے ناک اور سانپ گزر گیا۔ یہ بھی ترمذی وغیرہ کی روایت میں موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین کا سر 7 مقام کا دعویٰ ہے۔ بعض نے کہا پھر مدینہ میں گیا، بعض نے کہا جی کربلا آیا، بعض نے کہا دمشق میں رہا، بعض نے کہا فلانے خلیفہ کے دور میں فلانی جگہ ہے، تو اس کے بعد کوئی روایت صحیح نہیں۔ ابن زیاد کے پاس جانا صحیح روایت سے ثابت ہے۔ جی بآخر دعوانا الحمدللہ۔